یہ پروگرام سننا تھوڑا سا آسان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہر آنے والے بچے پہ آپ کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز پڑھے گا. یہ تھوڑا سا خشک پروگرام ہے. خشک کا مطلب آپ کو وہ چیز جو چاہ رہے تھے کہ ایک نئی نعت ملے اور ہر بار ایک نئی تقریر ملے، وہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمارا اصل پروگرام ہوتا ہے وہ کتاب ہی کا ہوتا ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ یہ بھی ہمارے بچوں نے جو تیاریاں کی ہیں نعت تقریر کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے آئے. لیکن نعت ایسی چیز ہے کہ ایک بچے کو کہا آپ کو یہ یاد کرنا ہے، وہ یاد کر کے آ جاتا ہے اور سنا دیتا ہے. تقریر ایسی چیز ایسے دیے یاد کر کے آنا ہے، سنا دیتا ہے، سنا دیے. برجستہ کسی بچے سے کوئی سوال کرنا کہ بیٹا یہ سناؤ، وہ یاد ہو تو کمال ہے، ورنہ پھر ویسے ہی رٹا ہوا سنانے میں تو کوئی بچے بھی آ جائیں گے. یہ 100 بچے بیٹھے 100 کو 100 چیزیں تو آ کے سنا دیں گے اسٹیج پہ. لیکن یہ بھیڑ بیٹھی ہے ایک دم. اب ان میں سے ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم سے کیا سوال کیا جائے گا. یہ پوری ایک کلاس ہے. یہ کلاس اگر جواب دیتی ہے تو تعلیم ہے، اور اگر یہ کلاس میرے جوابات نہیں دے پاتی ہے اور میں جو سوال کروں وہ سوال کے جواب نہیں بتا پاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ چند رٹے ہوئے سوالات تھے جو بچوں نے آ کے نعتیں پڑھ دی اور سنا دی اور چلے گئے، ختم. اس لیے اب میں ان کلاس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا. اچھا، ایسا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سب بچے نے بالکل برابر پرفیکٹ جواب دیں گے ہی صحیح. ممکن ہے کوئی بچہ نہ بھی دے، کوئی بھول بھی جائے. کچھ بچوں کو بہت پکا یاد ہوتا ہے لیکن برجستہ پوچھنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. ابھی میں آج کے بتاؤں آپ کو، ایک نکاح پڑھا رہا، دولہے سے پوچھا کلمہ سناؤ تو پورا ہل گیا. ہو پہلا کلمہ نہیں سنا پا رہا. تو وہ ایسا ہوتا ہے جب آدمی پوچھتا ہے نا مجمع میں تو ہل جاتا ہے آدمی. ابھی اس مجمع میں بیٹھے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرائض آتے ہیں، نماز کے فرائض آتے ہیں. میں کہوں کھڑے ہو کے سنائیے تو وہ بگلے جھانکیں گے. اچھوں کا پسینہ نکل جاتا ہے مائک پہ آنے کے بعد. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر بھی ہمت کرتے ہیں، بولتے ہیں. میں ان سے سوالات کروں گا، آپ حضرات سنیے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بچوں کو کیا تعلیم دی جاتی. کتاب ہے، دوم کتاب کسی کے پاس ہے؟ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چلیے مائک قریب کرو، مائک قریب کرو آپ کے. تبت يدا أبي وتب ما أغنى ماله وما. صحیح پڑھ رہی ہے آپ پڑھیے، ان کو دیجئے بازو والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ہو گئی پوری ہو گئی. ماشاءاللہ بڑی چھوٹی سورت آپ کے پوری ہو گئی. آپ پڑھیے. چالو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. چلیے ماشاءاللہ. کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. آپ نے تو ابھی سنایا تھا نا ان کو، تو بازو والی. ہاں سنائیے، گھبرا کیوں رہے، سنائیے. آمنا وسکانا وجعلنا مسلمین. اب ان کو دیجئے، آپ سنائیے واپس. ان کو دیجئے جنہوں نے نہیں سنائی تھی، یہی دعا آپ سنائیے واپس. بتا چلیے ان کو دیجئے، آپ سنائیے. جی نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا. نمبر 5 تین سانس میں پینا. نمبر 6 اچھا آپ تشہد سنائیے. التحیات للہ
والصلوات والطيبات والسلام علينا أيها النبي ورحمة الله. چلیے ان کو دیجئے. ناموں کا اسماء حسنہ کہنے تھے. ماشاءاللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن العزیز والجبار والمتکبر والخالق البارئ والمعز والمذل والسمیع والحکیم. چلیے ان کو دیجئے. ان میں 30 پارے ہیں. قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں آپ بتائیے. ان کو دیجئے. کتنی قرآن صورتیں؟ کریم میں 23 صورتیں ہیں. 23. ماشاءاللہ. کتنی صورتیں ہیں؟ کا نام رضوان ہے. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ ان کو دیجئے. جہنم کے داروں کا نام مالک ہے. ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. مائک میں بولیے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اچھا ان کو دیجئے آگے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت حضرت دی. نوح علیہ السلام نے کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنوائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اسرافیل کی طرح بالکل سور پکڑے کھڑے ہوئے. نافرمان بادشاہ تھا. اچھا ان کو دیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے اللہ کی طرف وہ اللہ تعالیٰ سے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو. بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. اچھا ماشاءاللہ. چلیے ہجری سال کب سے ہوتے ہوا؟ مکہ مکرمہ سنہ 8 ہجری میں فتح ہوا. ان کو دیجئے پیچھے مائک. اور کوئی باقی رہ گئے جیسے سوالات نہیں ہوئے؟ چلیے وضو کے درمیان کی دعا. کم نفر؟ کتنے آدمی ہیں؟ الحاطف. رقم الحاطف. فون نمبر. اچھا آپ دوسری چیز نہیں آئی عربی بولتے ہیں آپ؟ میں اردو بول رہا تھا اس لیے میری بات نہیں سمجھ رہی تھی کیا؟ اب سمجھے گی. چلیے سمک. مچھلی. بصل. پیاز. دبان. کدو. تو عربی میں سوال کروں؟ ماشاءاللہ. چلیے جائیے بیٹا. اور کسی سے ایسا سوال نہیں ہوا ہو؟ کسی سے سب سے پوچھا؟ جائیے آپ. کا کرنے کا نہیں تھا تو بچے بے فکر تھے کہ ہمارا کتاب کا تو سوال ہوگا ہی نہیں ہم سے یہاں پہ. پھر بات یہ ہوئی کہ ایک پروگرام کم سے کم چند بچوں کو یہاں سامنے آنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. وہ مضمون ہر سال آئے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک جز ہے کہ جو ہم کتاب میں پڑھاتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ایک بار آنا آگے بیٹھے تھے جب ہم نے طے کری کہ کون سی کلاس کو یہاں بلائیں گے. یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ چھوٹے کم تعداد کو بلا لے یا زیادہ تعداد والوں کو بلائے. تو کہا کہ دوم کی کلاس پہ زیادہ یہ بچے ہیں ان کو بلا لیا جائے. دوم والے بچوں کو بلا کر کے سوالات کر لیے گئے. تو یہ اچانک پوچھنا اور اچانک بتانا اس میں کئی بچے گھبرا بھی جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کچھ کو نہیں بھی یاد ہوگا, کچھ کو یاد ہوتا ہے لیکن بتا نہیں پاتے. لیکن بہرحال ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یہ 4 مضامین اور بھی پڑھائے جاتے ہیں جس میں حدیث, عقائد, اسلامی معلومات اور زبان جس میں عربی اور اردو بھی شامل ہے الحمدللہ. اور آپ کے یہاں ابھی ہمارے یہاں سے ممتحن آئے تھے 6-7. ان ممتحن حضرات نے ایگزام لینے کے بعد ان کے جو تاثرات تھے اور خود میں نے جس کلاس کا ایگزام لیے وہ ایگزام لینے کے بعد میں نے خود یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ آپ کے اس جھوکر جیسے گاؤں میں ایسی کئی بچیاں قرآن پڑھ کے تیار ہو چکی ہیں جو معلمہ کے درجے کی ہیں, وہ پڑھا سکتی ہیں. ان کا قرآن اتنا معیاری ہے کہ مولانا سے میں نے خود بھی کہا تھا اس وقت کہ مولانا ان بچیوں میں سے اگر تھوڑی سی اور کوشش کی جائے تو یہ قرآن کریم کی تعلیم دینے والی معلمہ بن سکتی ہیں. اب یہ خود صرف پڑھنے والی نہیں پڑھانے والی بن گئی ہیں. ان کے پاس قرآن اتنا معیاری ہے, تجوید کے ساتھ الحمدللہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں. کئی بچے ایسے ہیں, لڑکوں میں بھی ایسے کئی بچے ہیں. اور ابھی 3 بچے تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے یہاں سے انہوں نے حفظ قرآن کیا اور 5 بچے ابھی اس وقت ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ایم پی میں صرف یہاں کا یا شاہجہاں پور ضلع کا کہ نہیں کہہ رہا ہوں میں,
اور نہ کوئی مولانا کی تعریف میں کہہ رہا ہوں، نہ آپ لوگوں کی چاپلوسی میں کہہ رہا ہوں. میرا اپنا جائزہ یہ ہے کہ مکاتب میں ابھی بھوپال میں ایک آدھ مکتب کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ وہاں قرآن کریم حفظ کی تعلیم چل رہی ہے، لیکن دیہاتوں میں، شہر میں تو ہو گیا چلو ٹھیک ہے، لیکن دیہات میں ابھی کئی ایم پی میں نہیں سنا ہم نے کہ مکتب کے اندر بچے قرآن حفظ کر رہے ہو. ایم پی سے باہر گجرات جائیں گے، مہاراشٹر جائیں گے، یو پی میں جائیں گے تو آپ کو کئی مکتب ملیں گے ایسے دیہاتوں میں جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے مدھیہ پردیش میں ایسا نہیں کہیں بھی. دیہاتوں میں قرآن حفظ کرنا تو چھوڑیے، قرآن کو صحیح پڑھنے والے بھی مکتب ابھی تک موجود نہیں ہے. بہت کم گاؤں میں قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے اس گاؤں کو قبول کیا اور آپ لوگوں کی بھی مدد اور تعاون شامل حال رہا کہ آج یہ بچے اس معیار کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان بچوں کے اندر حفاظ نکل رہے ہیں اور صحیح قرآن پڑھنے والی معلمات پیدا ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ ان بچیوں میں ایسی معلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین پہنچے گا. اللہ رب العالمین ہمارے اس مکتب کو پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے.